السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اور نور ہے۔ قرآن کریم ہدایت، رحمت اور بخشش ہے۔ قرآن کریم کائنات پر رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے حق میں روز قیامت قرآن کریم سفارش کرے گا، گواہی دے گا، اور اس شخص کے حق میں قرآن کریم کی سفارش، قرآن کریم کی گواہی قبول بھی کی جائے گی، اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہمیشہ راہ راست پر رہتا ہے، ہدایت پر رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ قرآن کریم بے مثال اور لازوال معجزہ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر بار بار منکرین قرآن، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کو رب العالمین کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے بار بار ان لوگوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ سارے جن و انسان جمع ہو جائے اور وہ قرآن کریم جیسی ایک کتاب بلکہ ایک صورت پیش کرنا چاہے تو ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ جیسے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ فرمایا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکرین قرآن سے کہہ دیجئے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انسان تمام اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ قرآن کریم جیسی ایک کتاب پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ لا یاتون بمثلہ، وہ قرآن کریم جیسے ایک کتاب پیش نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے اس معاملے کے اندر مددگار بھی بن جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قرآن کو دوسرا چیلنج دیا۔ فرمایا رب کائنات نے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، الیاذ باللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کریم جیسی 10 صورتیں پیش کرو، اور تم بھی گھڑی ہوئی صورتیں بنا لو، گھڑی ہوئی صورتیں ہی پیش کر لو، اور اللہ کے علاوہ جس کی تمہیں مدد چاہیے حاصل کر لو اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اسی طرح پھر رب کائنات نے انہیں تیسرا چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر انہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی رسول کریم پر نازل فرمایا ہے تو اس قرآن کریم جیسے ایک صورت پیش کرے، اور انہیں جس کی مدد ضرورت ہے وہ اس کی مدد حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اگر وہ اس اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو یہ منکرین قرآن ایک کتاب تو کیا، 10 صورتیں تو کیا، بلکہ ایک صورت بھی قرآن کریم جیسی پیش نہیں کر سکتے، نہ اس وقت کر سکے، نہ آج کر سکتے، اور نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ منکرین قرآن جب اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں، پھر یہ منکرین قرآن بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ منکرین قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ایسے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، جیسے کہ حال ہی کے اندر سویڈن کے اندر ایک بدبخت شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اور اس سے پہلے اس نے پولیس سے باضابطہ طور پر اجازت طلب کی کہ مجھے اسلام پسند نہیں، مجھے قرآن کریم پسند نہیں، لہٰذا میں قرآن کی اور اسلام کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کی اجازت دے دی جائے۔ لہٰذا پھر اسے اجازت ملی، کیونکہ یہ منکرین قرآن یہ قرآن کو اور اسلام کو ہرگز غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ منکرین قرآن، یہ منکرین اسلام یہ ہرگز قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتے، اسلام کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اس اسلام کی حفاظت کرنے والا، اس
قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا خود رب کائنات نے ہے، جیسے کہ رب کائنات فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔